حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, منبر رسول پر آپ بیٹھے ہوئے, مسجد بھرا ہوا ہے, جمعے کا دن ہے. حضرت حسین آئے, چھوٹے ننھے. حضرت عمر امیر المومنین ہیں, عمر سے کہہ رہے ہیں اے عمر اتر جا میرے نانا کے منبر سے, اتر جا میرے نانا کے منبر سے. حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا, حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں. حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا علی آپ بیچ میں نہ آؤ, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ بیچ میں نہ آؤ. اور آپ نے حضرت حسین کے حکم پر عمل کیا, آپ منبر سے کیا ہو گئے؟ اتر گئے. اور آپ نے حضرت حسین حضرت عمر سے کہا اے عمر جاؤ اپنے نانا کے منبر پر بیٹھو, یہ تو میرے نانا کا منبر ہے. یہاں پر حضرت عمر کی چیخ نکل گئی, کہا اے حسین میں تو ایک چرواہے کا بیٹا ہوں, میرا باپ چرواہا تھا, میں چرواہا تھا, میں تو اونٹ چراتا تھا, میرا باپ اونٹ چراتا تھا, میرا نانا میرا دادا اونٹ چراتے تھے, میرے پاس کہاں ہے میرا نانا کا منبر؟ میں عمر بن خطاب تو کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت حسین نے کہا اچھا آپ کے نانا کے پاس بھی ممبر نہیں تھا؟ آپ نے کہا نہیں. حضرت حسین نے کہا پھر جاؤ میرے نانا کے ممبر پر واپس بیٹھ جاؤ. حضرت عمر روب و دبدبا جس کو قیصر و کسرا نہ جھکا سکے, جس نے ایک درہ زمین پر مارا زمین رک گیا, جس نے ایک خط دریائے نیل کو جاری کیا, ایک خط لکھا وہ خشک دریائے نیل روانہ ہو گیا, وہ عمر بن خطاب جس سے پورا عالم کفر کامتا تھا. یہاں پر حضرت حسین نے حکم دیا اتر جا میرے نانا کے ممبر سے, آپ ڈائریکٹ اتر گئے. ایک دن حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کا بیٹا ہے, حضرت حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہا کہ تم تو ہمارے غلام ہو. کیا ہو؟ غصے میں کہا تم تو ہمارے غلام ہو. عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بری لگی کہ حضرت حسین نے مجھے غلام کیوں کہا. آپ آئے اپنے بابا حضرت عمر کو کہا بابا جان آپ امیر المومنین ہو, حضرت حسین نے مجھے غلام کہا. حضرت عمر ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اب اٹھ کے کھڑے ہوئے, بیٹے سچ بتاؤ حضرت حسین نے آپ کو غلام کہا ہے؟ جاؤ یہ قلم اور ورق لے جاؤ, حضرت حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ میں اور میرے باپ آپ کے غلام ہے, مجھے لکھ کر دے دو, معاشر کے میدان میں آپ کا یہ رکا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا, لکھ کے لاؤ. میرے بیٹے آپ نے یہ بات کو برا مانا؟ محمد رسول اللہ کے نواسے نے آپ کو غلام کہا اور اس منہ سے کہا, ان اونٹوں سے کہا جس کو کئی بار میں نے خود دیکھا کہ محمد رسول اللہ حضرت حسین کے اونٹوں کو چوم رہا ہے, اس کا بوسہ لے رہا ہے. اگر اسے یہ بات کہی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا بیٹا عبداللہ آیا, عمر نے کہا رک جاؤ دروازے میں نے ضروری کام کرنا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت حسین آیا, حضرت عمر کے بیٹے سے کہا امیر المومنین ہے اندر؟ آپ نے فرمایا ہے. کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے تو کہا ہے رک جاؤ ضروری بات کرنی ہے, لیکن یہ بات میرے لیے حسین آپ کے لیے نہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہو جاؤ. آپ نے کہا نہیں چھوڑو, میں پھر ظہر کے نماز میں امیر المومنین سے ملوں گا. جب وہ کام ہوا حضرت عمر کا بیٹا اندر گیا, عمر نے کہا کوئی آیا تو نہیں؟ آپ کے بیٹے نے کہا حسین آیا تھا, میں نے اس کو کہا امیر المومنین ضروری بات میں مصروف ہے. حضرت عمر ننگے پاؤں دوڑ کر حضرت حسین کے پاس گیا, کہا اے نواسہ رسول, اے میرے حسین, آپ کو تو منع نہیں تھا, میں نے تو اپنے بیٹے کو منع کیا. میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں جب بھی آپ کو امیر المومنین کی ضرورت ہو آپ ایک دفعہ مجھے حکم دے دو, مجھے اطلاع دے دو, میں عمر بن خطاب امیر المومنین ہو کر دوڑ کر آپ کے پاس آؤں گا کہ میرے محمد کے نواسے کیا حکم ہے, کیا کروں میں آپ کے لیے. اتنی محبت تھی ان صحابہ اکرام میں. عمر کو حضرت حسین اور اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت تھی. ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت پر ہمارا جان بھی قربان ہے. اللہ کی قسم اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صحابہ اکرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ابو بکر بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے, حضرت علی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت عمر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت حسین اور حسن بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی قسم جتنی محبت ہم صحابہ اکرام سے کرتے ہیں اس سے 100 گنا بڑھ کر محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں. اگر ہم صحابہ کی دفاع کے لیے اپنا خون بہا سکتے ہیں, سر کٹوا سکتے ہیں, ہم آپ کے دفاع کے لیے صحابہ کے پہرے کے لیے ہر وقت موجود ہے. اللہ کی قسم اہل بیت کی محبت کے لیے, اہل بیت کی دفاع کے لیے اس سے 100 گنا بڑھ کر ہم حاضری دیں گے.